ملک عدم ایک دن بسانے کے لیے کہ جائیں گے ملک عدم ایک دن بسانے کے لیے جائیں گے ملک عدم ایک دن بسانے کے لیے لوٹ کر نہ آئیں گے ہم لوٹ کر نہ آئیں گے ہم صورت دکھانے کے لیے لوٹ کر نہ آئیں گے ہم صورت دکھانے کے سامعات ہم دیکھیں دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. انسان جنگلوں میں رہا کرتا تھا, پتھروں کے بیچ رہا کرتا تھا, پھر اس نے ترقی کرتے کرتے جو ہے عالیشان محل کھڑے کر ڈالے, شہر بسانے لگا, ہواؤں میں پرواز کرنے لگا, سمندر کی تہوں میں سفر کرنے لگا, اور اتنی ترقی کہ اس نے جو ہے ہوائی جہاز تک بنا ڈالے, چاند پر تک اپنی کمندیں ڈال لی ہیں. تو انسان سائنس کے ذریعے ترقی کرتا چلا جا رہا ہے, لیکن اتنی ساری ٹیکنالوجیز کے باوجود, اتنی ساری میکینزم کے باوجود کوئی چیز, کوئی ٹیکنالوجی, کوئی مشینری, کوئی دوائیاں ایسی دنیا میں اب تک ایجاد نہیں ہو سکی کہ جو موت کا علاج کر سکے. موت یہ وہ اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو, چاہے وہ کسی خدا کو بھی مانتے ہوں یا کسی بھی خدا کے نہ ماننے والے ہوں, لیکن ہر ایک جانتا ہے کہ موت کا آنا اٹل ہے, اس سے ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا. جب ہمارا وقت لکھ دیا گیا ہے تو اس سے پھر ایک پل بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. سارے ڈاکٹرز کی دوائیاں ایک طرف, ساری مشینیں ایک طرف, ساری ٹیکنالوجیز ایک طرف, اور سب کا سب یہی دھرا رہ جائے گا جب انسان کا وقت اجل اس کے اوپر آ جایا کرتا ہے. تو یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ موت کا کوئی علاج نہیں ہے, نہ اس کو اس کی دولت اس سے بچا سکتی ہے. اگر دولت موت سے بچا سکتی تو قارون نہ مرتا, نمرود نہ مرتا, فرعون نہ مرتا. اگر سائنٹسٹ ہونا, ٹیکنالوجی کے دنیا کو اپنے اندر سما لینا انسان کو موت سے بچا لیتا تو کوئی سائنٹسٹ نہیں مرتا. لیکن اس کے باوجود بھی نیوٹن مر گیا, بڑے بڑے سائنسداں چلے گئے. اگر دوائیاں بچا سکتی تو کبھی کوئی ڈاکٹر نہیں مرتا. بہرحال بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ موت سے ہر ایک کو گزرنا ہے. دنیا کا یہ اصول ہے, یہ اس دنیا کی حقیقت ہے, یہ نیچر آف دا ورلڈ ہے کہ اس میں جس بھی چیز کو خدا نے بنایا ہے, جو بھی چیز خلق کی گئی ہے, ہر اس چیز کو ٹوٹ جانا ہے, ہر بنی ہوئی چیز کو بکھر جانا ہے, ہر چیز پر موت آنی ہے. چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ جاندار ہو, چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ پرندے ہوں, چاہے وہ درخت ہو, چاہے وہ جو ہے قیامت جب آئے گی تو پھر یہ بہتے ہوئے بڑے بڑے سمندر ہیں, ان کو بھی موت طاری ہونی ہے. یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں ان کو بھی ٹوٹ کر کے بکھر جانا ہے. قرآن میں رب فرماتا ہے کہ یہ بڑے بڑے ماؤنٹینز جو ہے وہ روئی کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے, یہ ٹوٹ کر کے بکھر جائیں گے, رواں رواں ہو جائیں گے. سورج کو موت آنی ہے, چاند کو موت آنی ہے, آسمانوں کو موت آنی ہے, زمینوں کو موت آنی ہے. غرض کے جو چیز بھی بنی ہے خدا کے سوا ہر چیز کو ٹوٹ کر کے بکھرنا ہے, ہر چیز کو ختم ہونا ہے, ہر چیز کو مٹ جانا ہے, ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے. تو یہ مان لیا کہ موت سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اب جب
ہم انسانوں کی بات کریں کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام جب بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو دو طرح کے بندے ہیں اور دو طریقے سے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جس نے دنیا میں نیکیاں کری اور اپنے نیک اعمال نامے کو جو ہے تیار کر رہا ہے، اس کی روح نکلنے کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، اور دوسرا وہ کہ جو اپنی من مرضی سے زندگی گزارتا رہا، جس نے دنیا میں نمازوں کی پرواہ نہ کی، جو یا تو کافر تھا یا مسلمان تھا بھی تو جو ہے نہ اس کا عقیدہ درست ہے، نہ اس نے اعمال جمع کیے، نہ اس نے خدا کی عبادت کی، نہ اس نے نبی کے احکامات کی پیروی کی، نہ اس نے جو ہے حدیثوں پر عمل کیا، نہ قرآن پر عمل کیا، اپنی من مرضی زندگی جیتا رہا، اسی دنیا میں جنت کو تلاش کرتا رہا، اسی دنیا میں مگن ہو گیا، خدا کو دین کو بھول گیا اور اتنے گناہ کر ڈالے کہ سارے وجود کو گناہوں سے بھر ڈالا، گناہوں سے ناپاک کر ڈالا، اور اس کے بعد بغیر توبہ کے اب جب اس کی موت طاری ہو جاتی ہے، جب اس کے اوپر وقت اجل آ جاتا ہے، جب وقت موت آ جاتا ہے، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت جو ہے وہ اپنی ٹیم لے کر کے، اپنے ساتھ فرشتوں کا گروہ لے کر کے آتے ہیں اور آواز دیتے ہوئے آتے ہیں، بڑی ہی بھیانک شکل اختیار کر کے کہ آنکھوں سے انگارے نکل رہے ہوں گے اور سیاہ چہرہ ہوگا، اور اتنی خطرناک شکل کہ جو ہے دیکھنے والے انبیاء اکرام بتاتے ہیں کہ جنہوں نے ان سے بات چیت کی تھی کہ تم بروں کے سامنے کیسے بن کر جاتے ہو ملک الموت، اور اچھوں کے سامنے کیسے بن کر کے جاتے ہو، تو غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر برا بندہ صرف ملک الموت کا چہرہ ہی دیکھ لے، اتنی بھیانک شکل میں اختیار کر کے آتے ہیں، تو اس کو سارے عذاب میں سب سے بڑا عذاب یہی لگے گا، اس قدر بھیانک شکل اختیار کی ہوتی ہے۔ اور نیک اور مومن بندے کے پاس ملک الموت اتنی اچھی شکل اختیار کر کے جاتے ہیں، اتنی روحانی اور پیاری نورانی شکل اختیار کر کے جاتے ہیں کہ اس کو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہی وہی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو جو ہے غرض کے جب برے بندے کے پاس ملک الموت آ رہے ہوتے ہیں، وہ انسان جس نے ساری زندگی گناہ کرتا رہا، گناہوں میں زندگی بسر کر ڈالی اور توبہ کی توفیق بھی نہ مل سکی، بغیر توبہ کیے چلا گیا، ہائے دنیا کے چکر میں رہ گیا۔ اب جب ملک الموت آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں ہاتھ میں کوڑا لیے ہوئے اور کہہ رہے ہیں اے خبیث روح اخرج، نکل باہر، آ تیرے لے کر جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اور اس قدر تکلیف سے روح نکلتی ہے کہ 313 مرتبہ اگر ایک جگہ پر تلوار سے مارا جائے، ایک ہی جگہ پر، تو جتنی تکلیف ہوگی اس سے بھی کہیں زیادہ روح کے نکلتے وقت ہوا کرتی ہے۔ اور جو ہے مزید یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے جسم سے کہیں پر چوٹ لگ جائے تو کھال ذرا سی نکلتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ناخن کے پاس کی تھوڑی سی کھال جو ہے چھٹ جائے، نکل جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، زخم پر سے جب چمڑی نکلتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہ ذرا سا چمڑی کا نکلنا، وہ ذرا سا کھال کا نکلنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آؤ موت کی تکلیف کو سنو کہ یہ وہ تکلیف ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان کو کھڑا کر کے جب ایک ساتھ پوری چمڑی جو ہے نکال لی جائے، پوری چمڑی جس طرح ادھیڑنے میں تکلیف ہوگی، اتنی ہی تکلیف جو ہے موت کے وقت ہوا کرتی ہے۔ ایک برے بندے کی روح نکلتے وقت وہ اتنی تکلیف سے گزرتا ہے، اور اتنی تکلیف کہ جیسے ململ کا کوئی باریک سا دوپٹہ ہو، اور اس دوپٹے کو کانٹے دار جھاڑی پر بچھا دیا جائے، اس کے اوپر ڈال دیا جائے، پھر اس کا ایک کونا پکڑ کر ململ کے دوپٹے کو جب کھینچا جائے گا تو اس دوپٹے کا حال کیا ہوگا؟ چھتڑے ہو چکا ہوگا، وہ پھٹ چکا ہوگا جگہ جگہ سے، وہ بکھر چکا ہوگا۔ یہی حال جو ہے اتنی ہی تکلیف بندے کو ہوا کرتی ہے۔ تو یہ جو ہے برے بندے کی موت کے وقت کا عالم ہوتا ہے۔ پھر جو ہے اس کی روح کو فرشتے نکال رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ، ہم نے تیرے استقبال کے لیے گرم پانی کو تیار
تیار کر رکھا ہے، اس کے اوپر گرم پانی ڈالا جا رہا ہوتا ہے، کھولتا ہوا پانی کہ جس سے چمڑی پگھل جائے۔ پھر جو ہے اس کو آسمانی دنیا پر جب لے کر کے جایا جاتا ہے تو دربان پوچھتا ہے پہلے آسمان کا کہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ روح کو لے کر کے آئے ہیں، عالم برزخ میں جانا ہے۔ کہتے ہیں کون سا بندہ ہے، اس کا نام بتاؤ، تو نام لیا جاتا ہے جس بھی نام سے ہم دنیا میں جانے جاتے ہیں کہ فلاں نام فلاں نام۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو برا انسان ہے، اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں، اسے لے جاؤ، اسے آگ کے سمندر میں ڈال دو، اسے سجین میں پھینک دو، یہ وہی تڑپتا رہے، یہ وہی عذاب سہتا رہے۔ پھر قیامت جب برپا ہوگی تو قیامت میں حساب کتاب کر کے پھر اس کے آگے کے معاملات ہوں گے۔ جب تک کے لیے حساب کتاب جب تک نہیں شروع ہو جاتا، قیامت جب تک برپا نہیں ہو جاتی، تب تک اسے سجین میں پڑا رہنے دو۔ تو یہ جو برے بندے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اب آ جائیے نیک بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ انسان جو نمازوں کا پابند رہا، جو خدا پہ اعتقاد رکھتا رہا، جو نبی کا سچا محب رہا، جو نبی کا سچا عاشق رہا، جس نے حدیثوں کی پیروی کی، جس نے قرآن کی پیروی کی، جو ہے نبی کی سنتوں پر چلتا رہا، جس نے جو ہے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ دی، جس نے زندگی میں کسی کا حق نہ مارا، جس نے کسی کو ستایا نہیں، جس نے حقوق اللہ بھی ادا کیے، جس نے حقوق العباد بھی کی، اور عبادتیں جو ہے اس کی وہ ریا سے پاک رہی ہوں۔ جب ایسا نیک صالح مومن بندے کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر اس کے لیے تکلیف نہیں ہوتی، وہ اس کے لیے وہ وقت ہوتا ہے جیسے کوئی دلہن اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اولیاء اکرام کی وفات کے دن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عرس مبارک۔ عرس کا مطلب ہی ہوتا ہے عربی زبان میں دلہن، کہ ان کے لیے موت کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ تو ان کی خدا سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، محبوب کے محب سے ملنے کا دن ہوا کرتا ہے۔ تو جب نیک بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے، فرشتے بڑی اچھی صورت بنا کر نورانی پیکر کے ساتھ آتے ہیں اور جو ہے سلام عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں آئیے، آپ کا آسمانوں میں استقبال ہونا ہے، آپ کا آسمانی دنیا پر انتظار ہو رہا ہے۔ اے پاک روح، اے طیب روح، اے اچھی روح، اے نیک روح، باہر آئیے، باہر نکلیے۔ بڑی ہی عزت کے ساتھ، بڑی ہی تکریم کے ساتھ فرشتے اسے لے کر کے جاتے ہیں۔ آسمانی دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، دربان پوچھتا ہے کون ہے، نام بتایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہاں ان کا تو انتظار ہو رہا تھا، ان کے لیے تو تیاریاں ہو رہی تھی، ان کا استقبال ہے، ہر کوئی جو ہے آ رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے۔ اور پھر جو ہے کہاں عالم برزخ میں انہیں جو ہے بٹھا دیا جاتا ہے، جہاں تمام نیک روح جمع ہو رہی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جا رہی ہے، جہاں سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہے، جنت کا سکون مل رہا ہے۔ وقت ان کے لیے رک جاتا ہے، وقت ان کے لیے تھم جاتا ہے کہ جب تک قیامت برپا نہ ہو جائے گی، جب تک قیامت طاری نہ ہوگی، حساب اور کتاب کے بعد پھر جنت میں داخلے ہونے ہیں۔ تو غرض یہ اس طریقے سے یہ نیک اور بد، اچھے اور برے بندے کی روح کے نکلنے کے معاملات ہوا کرتے ہیں۔